اے مشرکین مکہ، اے سرداران قریش، ہوش میں آؤ، دیکھو اولم یراؤ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم تو تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے ان آیات کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ذرا باہر اگر ہم نظر دوڑائیں تو نظر آتا ہے کہ گھیرا تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ مشرق کو دیکھیے، مغرب کو دیکھیے، شمال مغرب کی طرف دیکھیں تو رشیا اب آپ کے دروازے پر نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر ہے۔ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے، یہ کوئی رات کی بات نہیں ہے کہ ٹرائبل بیلٹ میں جتنی انفلٹریشن ہو چکی ہے، جتنا پیسہ تقسیم کیا جا چکا ہے، جتنا اسلحہ تقسیم کیا جا چکا ہے، ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں لدے ہوئے اور وہاں وہ اسلحہ تقسیم کر کے جا رہے ہیں، تو یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تو نہیں ہے، کوئی نقشے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ پھر یہ کہ اس کی پالیسی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک، ایک طرف یہ ہے دھمکی ہے، اندر جو کچھ ہو رہی ہے تخریب کاری وہ ہے، ہماری جو بھی قوت ارادی ہے اس کو مزمحل کر کے گھٹنے ٹکوانے کا اہتمام جتنا بھی وہ کر سکتے کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا بہت بڑی امداد کی وہ کیرٹ جو ہے، وہ گاجر جو ہے وہ بھی پیش کی گئی کہ چاہے خوف سے، دباؤ سے اور چاہے لالچ سے، آؤ کسی طریقے سے ہمارے سامنے سجدہ کرو، سر بسجود ہو جاؤ۔ ایک طرف وہ معاملہ ہے، جنوب مغرب کا معاملہ اس سے بھی زیادہ اس وقت پیچیدہ ہو چکا ہے۔ امریکہ بہرحال ہم چاہے اس کو کہیں یا نہ کہیں، ہم اس کے مستقل الائی ہیں، وہ ہمارا سرپرست ہے، ہم نے اسی طریقے سے اس کو قبول کیا ہے، اگرچہ یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اس وقت وہ پورا دباؤ ڈال رہا ہے کہ خلیج کی آتش فشاں میں وہ ہمیں بھی داخل، اور دوسری طرف اس کی روایتی بات جو سن 65 میں اس نے کیا اسی کے مطابق، اور میں اس معاملے میں اسے دوش بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کی ہمیشہ سے ڈکلیئرڈ پالیسی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو جو بھی کوئی فوجی مدد یا جو بھی ہمارے تعاون کا معاملہ ہے وہ صرف مغربی سرحد کے ضمن میں دے رہے ہیں، اگر بھارت سے کوئی جنگ ہوئی تو ہم قطعاً کوئی مدد نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سن 65 میں کس قدر گہرے ہمارے مراسم تھے، اور عین وقت پر اسپیئر پارٹ کی ترسیل روک دی گئی، گویا کہ مفلوج کر دینا کسی فوج کو، اس میں کوئی بات محسوس نہیں کیا تھا امریکہ نے۔ اور اب تو نظر آ رہا ہے وہ انڈیا کو اس علاقے کی منی سپر پاور کی حیثیت سے تسلیم کر چکا، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ان کے سفیر بربلا کہتے ہیں کہ اس علاقے کی بہرحال ایک بہت بڑی سپر پاور انڈیا ہے۔ اندرا گاندھی کی موت کے بعد سے جو ایک پرو بھارت ٹلٹ آئی ہے امریکہ کی پالیسی میں، اس کا جو ابھی حال ہی میں منظر ہے وہ سامنے آیا ہے۔ راجیو گاندھی کا دورہ ان کے نقطۂ نگاہ سے کتنا کامیاب رہا، کتنی ہائی ٹیکنالوجی وہ لے کر واپس آ رہا ہے، کتنی فوجی امداد جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے۔ پھر جو کچھ سری لنکا میں ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، براہ راست جو ہے وہاں مداخلت ہو رہی ہے، فوج اتار دی گئی ہے، اندرونی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ ایک بیرونی فوج وہاں آئی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آثار ہے جو بتا رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہی قدم بھارت نے اٹھایا تو امریکہ کی طرف سے قطعاً کوئی امید نہیں، بلکہ یہ کہ میں پھر دوہرا رہا ہوں اپنے الفاظ کہ اگر امریکہ کا وہ طرز عمل ہو تو ہمیں اس کو دوش بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس نے بات پہلے ہی سے کھول کر دیا تھا کہ بھارت کے ساتھ مسئلے میں کبھی کوئی مدد نہیں۔ اب آئیے مشرق کی طرف، شمال مشرق میں سیاچین، جو ویسے تو واقعہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے فرمایا غلط نہیں فرمایا، وہاں گھاس بھی نہیں اگتی، لیکن ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم علاقہ، ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری فوج انورڈ لوکنگ ہوئی ہے، وہ یہاں کے اندرونی نظم و نسق کو اور سول حکومت کو سنبھالنے میں لگی رہی، اور وہاں ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان نے جو ہے پیش قدمی کی اور ان مقامات پر جا کر قبضہ کر دیا ہے کہ جہاں سے اب وہ شاہراہ ریشم جو ہماری ایک یوں سمجھیے کہ چین کے ساتھ ہماری جو ایک پرووربیل قسم کی دوستی چل رہی ہے ضرب المثل، اس کے لیے ہمارے لیے اگر کسی تعاون کا کوئی راستہ کسی ایمرجنسی کے موقع پر ہے تو وہی، لیکن یہ کہ اس کو کاٹنے کی کوشش ادھر سے واخان کی طرف سے رشیا وہاں اس نے میزائل نصب کیے ہیں، وہاں پر اس نے اپنے اڈے بنائے ہیں، اور جیسے ہی داخل ہوا تھا وہ افغانستان میں اس نے واخان کی پٹی جو ہے وہ حاصل کر لی تھی، وہ تو افغانستان کا حصہ ہی نہیں، وہ تو رشیا کا ٹیریٹری ہے، اور اس طریقے سے پاکستان براہ راست اب رشین ٹیریٹری کے ساتھ اب ملحق ہو گیا ہے۔ ادھر سے یہ سیاچین کا معاملہ، ہمارے کتنے نوجوان وہاں جانے دے رہے ہیں، وہ 200 ہو یا 160 ہو یا 130 ہو، اتنے اونچے مقام پر جا کر انہیں جنگ کرنی پڑ رہی ہے، اتنے نامساعد حالات میں، ایک ایک جان کتنی قیمتی، کتنی ٹریننگ میں سے وہ گزرے ہوں،
لیکن بہرحال اس سب کے باوجود چونکہ انہیں وہاں پر ایک بالادستی حاصل ہو گئی ہے، وہ اونچے مقامات پر ہے، اور پہاڑی علاقوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ جو اونچے مقام پر بیٹھا ہوا ہو نیچے کے سے ان کو ڈسلوج کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اگرچہ قربانیاں اس وقت دی جا رہی ہیں، لیکن بظاہر جو بھی مجھے صحیح صورتحال تو ظاہر بات ہے کہ ارباب حکومت ہی کے علم میں ہوگی، لیکن جو بھی کچھ چھن چھن کر اخبارات سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی. جنوب میں کون نہیں جانتا کہ بھارت نے کتنی کچھ فوج جمع کی ہے راجستھان کی سرحد پر، کتنے نئے اڈے بنائے ہیں، اربوں روپے سے اس نے ایکسرسائز کی تھی اور اب پھر ان کی ایکسرسائز ہو رہی. 12 اسپیشل ٹرین ڈیلی کے حساب سے اسلحہ ڈھویا جا رہا ہے سرحد کی طرف. یہ سارے حالات ہیں. تو مشرق ہو یا مغرب ہو، چاروں طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ آندیاں ہیں، طوفان ہے. لیکن میں اصل میں اس سے بھی زیادہ اہم جس چیز کو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل شے اندر کا معاملہ. بیرونی دشمن کبھی گدن نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اندر دوست موجود نہ ہو، اندر انتشار نہ ہو، اندر افراتفری نہ ہو، اندر بے اطمینانی اور بے چینی نہ ہو، اندر تصادم نہ ہو. بیرونی دشمن اگر کبھی حوصلہ کرتا ہے تو اسی وقت کرتا ہے جبکہ اندر کے حالات خراب، اور اندر کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ سے زیادہ کون اس سے واقف ہوگا؟ مجھے یہ اندازہ ہے کہ پنجاب کے رہنے والے ابھی نہیں جانتے کہ حالات کیا ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کا کراچی عام طور کا معاملہ ہے. کراچی میں اندرون سندھ جو کچھ ہے اس فضا سے عظیم اکثریت ابھی تک پنجاب میں رہنے والوں کی واقعی بھی نہیں. میں نے اپنے طور پر کوششیں کی، وہاں سیمینار منعقد کرائے، سندھی دانشوروں کو وہاں بلایا، ٹاؤن ہال لاہور کے اندر کئی دن مسلسل مذاکرات جاری رہے. میں نے مضامین شائع کیے، تقاریر کی کہ خدا کے لیے سمجھو کہ کیا ہوگا. لیکن یہ کہ ابھی تک جہاں تک میرا اندازہ ہے پنجاب میں تو اس ضرورت ہی کا اور اس کا جو سنگینی ہے اس صورتحال کی اسی کا اندازہ نہیں. اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو اندازہ نہیں، لیکن آپ کو تو اندازہ ہے کہ یہاں کیا ہوگا. یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ، یہ انتشار، یہ عصبیت ہے، یہ لسانی، نسلی. پھر یہ کہ جو مختلف پاور بیسز بنے ہوئے ہیں، مختلف مفادات کے جو حلقے بنے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں مفادات کی رسا کشی اور ٹکراؤ. یہ ہے اصل میں ساری جو ہماری خطرے کی جگہ ہے، جو اندیشے کا مقام ہے وہ یہ ہے. تو گویا کہ میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دو ایک جملوں کے اندر خلاصہ کہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ استحکام پاکستان اور تحفظ پاکستان. لیکن اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت وہ ہے در حقیقت اندرونی یکجہتی، اتحاد، وحدت ملی. ان عصبیتوں سے بالا تر کوئی شے ہو، مفادات سے بالا تر کوئی نقطہ نظر ہو. حقوق کے لیے یقیناً ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، کسی کی بھی مظلوم کو، ظالم کو کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے. اس کے لیے وہ جھگڑے اور اپنے حقوق حاصل کریں. لیکن یہ کہ اس سے بالا تر کوئی شے ہو جو انہیں جوڑنے والی تھی، ان کے اندر ایک ملت کا احساس برقرار رکھے. ان کے اندر اگر وہ یگانگت کا احساس بالکل ختم ہو جائے گا تو پھر یہ جو حقوق کی لڑائی ہے اور یہ جو بھی مختلف مفادات کے اعتبارات سے، نسلی اور لسانی اعتبارات سے جو رسا کشی شروع ہو چکی ہے، یہ انتہائی تباہ کن ہوگی. اور صورت وہی ہوگی جو کہا گیا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. میں نے جو استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ نامی کتاب لکھی، اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو میں نے اس کے ٹائٹل کے اوپر چونکانے کے لیے، لیکن یہ کوئی تصنع نہیں، تکلف نہیں، میرا احساس ہے، حقیقی احساس، کہ میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ عجیب اتفاق ہے، ایک ہی سن تھا، سن ہجری 93، سن عیسوی 712، ایک ہی سن میں